اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عذاب سے بچ جائے، عذاب الہی سے محفوظ رہے اور اللہ کی رحمت اس پر ہمیشہ نازل ہوتی رہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل سے دنیاوی خواہشات کو نکال کر کے باہر پھینک دے۔ دنیا کی جو خواہشات اس کے اندر بھری ہوئی ہے اس کو باہر پھینک دے، اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ پریشانی اور مصیبت کی حالت میں ایسے عالم میں صبر کرنے کی کوشش کرے، اور صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں۔ اگر صبر کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور ہم نے اللہ رب العالمین سے شکوہ کر دیا، ہماری زبان سے شکایت کے لفظ نکل گئے، تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہوگی۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں، آپ ذرا دیکھیں اور غور کریں کہ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو صبر کرنا یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر کرنا، کہ اللہ نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے ہم اس کو کریں، اور جس چیز سے روکا ہے ہم اس سے باز آئیں۔ اور ایک قسم کا صبر یہ بھی ہے کہ حرام چیزوں سے اپنی آپ کو روکے رہیں، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ اور ایک صبر یہ بھی ہے کہ انسان کے اوپر، بندے کے اوپر اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ لیکن یہاں حال تو الٹا ہے، اگر کسی کو کوئی پریشان کرتا ہے اور طاقتور نہیں ہے، پاورفل نہیں ہے، بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، اور اس سے ہارنے کی کنڈیشن میں کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کر لیا، نہیں، صبر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو، وہ پاور ہو آپ کے ساتھ، اس سے بدلہ لینے کی، اس کو مارنے کی قوت آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے بازوؤں میں ہے، اور اس نے آپ کو پریشان کیا، آپ کے پاس طاقت اور پاور ہونے کے باوجود آپ نے اس کو معاف کر دیا اور صبر کیا، یہ سوچ کر کے کہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ، اس کا اجر ہمیں دے گا، تو یقیناً یہ صبر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ میری عزیز دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور پریشانی کی عالم میں صبر کریں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں درج فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے مارنے کے منصوبے سے آپ کا پیچھا کیا۔ وہ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، یہودیوں نے آپ کو مارنے کے لیے آپ کا پیچھا کیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان سے بچنے کے لیے جنگل کی طرف، شہر سے باہر بھاگے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، تو آپ ایک ایسے درخت کے پاس گئے، ایک ایسے پیڑ کے پاس گئے جو کافی بڑا تھا اور پھیلا ہوا تھا دور میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس پیڑ کے قریب گئے اور پیڑ سے کہا کہ مجھے اپنے اندر سما لے، مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس پیڑ کے اندر چھپ گئے۔ جب وہ یہودیوں نے آپ کا پیچھا کرتے کرتے اس پیڑ کے قریب آئے تو دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام کہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، وہاں جتنے بھی تھے لوگ، کہا کہ ابھی تو یہیں تھے، ابھی نظر آ رہے تھے، کہاں چلے گئے؟ اتنے میں شیطان انسانی شکل میں حاضر ہوتا ہے اور ان یہودیوں سے کہتا ہے کہ حضرت زکریا اسی پیڑ میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ شیطان ان لوگوں سے کہتا ہے کہ حضرت زکریا اسی پیڑ میں چھپے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ پیڑ میں بھلا کیسے چھپ سکتے ہیں؟ شیطان نے ان کے نفس کو ابھارا، کہا نہیں، اسی میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے کچھ نشانات دیکھ لو، اسی میں چھپے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اس کی بات پر بھروسہ کیا اور یہ کہا کہ اچھا اسی میں اگر چھپے ہوئے ہیں تو اب ان کو ہم باہر کیسے نکالیں، ان کو ماریں کیسے؟ شیطان نے مشورہ دیا کہ ایک آرا لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، ایک آرا لے کر کے آؤ اور اس پیڑ کو آدھا آدھا کاٹ دو، اگر حضرت زکریا اسی میں ہوں گے تو وہ بھی کٹ جائیں گے ساتھ میں۔ ان لوگوں کی بات سمجھ میں آئی اور ایک آرا لے کر کے آئے بڑا سارا، اور آرے سے جو ہے درخت کو، اس پیڑ کو کاٹنے لگے، اس پیڑ کو کاٹنے لگے، یہاں تک کہ جب پیڑ کٹ گیا، آدھے سے زیادہ کٹ گیا اور آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا، تو حضرت زکریا کی زبان سے آہ کی آواز نکلی، آہ کی آواز نکلی۔ کوئی بھی درد ہوتا ہے، کیسے بھی درد ہو، آہ کی آواز انسان کے منہ سے آٹومیٹک نکل ہی جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک جب آرا پہنچا تو آہ کی آواز نکلی۔ فوراً حضرت جبریل امی حاضر ہوئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی گئی کہ اے زکریا، آہ تو تمہاری زبان سے نکل چکا ہے، لیکن اب اگر دوبارہ تمہاری زبان سے آہ نکلا
تو پھر تمہارا نام دفتر صابرین سے، صابرین کے رجسٹر سے، صبر کرنے والوں کے رجسٹر سے تمہارا نام جو ہے کاٹ دیا جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور صبر کر رہے ہیں، پوری آرے کو چلا دیا گیا، آپ نے اف تک نہیں کیا۔ آپ کو آدھا آدھا کاٹ دیا گیا آرا سے، آپ نے اف تک نہیں کیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ آپ نے صبر کے حوالے سے تمام واقعات سنے ہوں گے۔ حضرت امام حسین کا واقعات آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امام حسین کو کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ کے 18 سال کے بیٹے کو قربان کر دیا گیا، آپ کے 6 ماہ کے دودھ پیتے ہوئے بچے کو قربان کر دیا۔ آپ نے صبر کیا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ لیکن حضرت امام حسین سے پہلے بھی لوگوں نے صبر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دی گئی، آپ نے صبر کیا۔ حضرت ایوب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ہر وہ چیزیں تھی جو لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، ہر وہ آرام تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے امتحان لیا اور ساری چیزیں آپ سے لے لی گئی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ میرے عزیز دوستو، آپ ذرا غور کریں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر آرا چل گیا، لیکن آپ کی زبان سے اف تک نہیں نکلا۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔